اسلام میں جھوٹ کی حقیقت، اس کی قباحت اور انجام۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر دور میں تباہی کا سبب رہا، جو ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جو معاشرے سے اعتماد چھین لیتا ہے، اور وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ ایسا مرض ہے جو اگر زبان پر آ جائے تو دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اگر دل میں گھر کر جائے تو انسان کو منافقت تک لے جاتا ہے۔ جھوٹ کا مفہوم لغوی معنی عربی زبان میں جھوٹ کو کذب کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے جان بوجھ کر خلاف حقیقت بات کہنا۔ اسلامی اصطلاح میں جانتے بوجھتے سچ کے خلاف بات کہنا، چاہے زبان سے ہو، تحریر سے ہو یا اشارے سے۔ قرآن پاک میں جھوٹ کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو مختلف مقامات پر لعنت، عذاب اور ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ یہاں جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ جھوٹ کو ایمان کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ اور ناشکرا ہو۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ ایک اور حدیث ہے، بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ نفاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ جھوٹ کی مختلف اقسام ہیں۔ عام جھوٹ، روزمرہ باتوں میں بلا وجہ جھوٹ بولنا۔ وعدہ خلافی کا جھوٹ، یعنی جانتے ہوئے وعدہ کرنا اور پورا نہ کرنا۔ کاروباری جھوٹ، ناپ تول میں کمی، جعلی تعریف، دھوکہ دہی۔ سیاسی و سماجی جھوٹ، عوام کو دھوکے میں رکھنا، سنہرے خواب دکھانا۔ مذہبی جھوٹ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کے دنیاوی نقصانات، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، عزت خاک میں مل جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے، معاشرہ بد اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جھوٹ پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث میں، قیامت کے دن جھوٹا شخص منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ جھوٹ بولنے کی چند عام وجوہات، دنیاوی فائدہ، خوف، لالچ، شہرت، عادت، کمزور ایمان۔ سچائی کی فضیلت، حدیث میں ہے، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جھوٹ سے بچنے کے مختلف طریقے ہیں۔ زبان بولنے سے پہلے سوچے، سچ بولنے کی عادت ڈالے، جھوٹے دوستوں سے دور رہے، اولاد کو سچائی کی تربیت دے، اللہ کے عذاب کو یاد رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ جھوٹ کے متعلق چند غلط فہمیاں۔ چھوٹا جھوٹ کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں ہر جھوٹ
جھوٹ ہے۔ مجبوری میں بھی صرف اشارہ یا خاموشی بہتر ہے۔ اختتامی، اے اللہ کے بندو، جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ جھوٹ صرف گناہ نہیں، یہ ایمان کا قاتل ہے۔ جھوٹ صرف دنیا خراب نہیں کرتا، آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آؤ ہم عہد کریں، سچ بولیں، سچ پر قائم رہیں، سچ کے لیے نقصان بھی برداشت کریں گے، کیونکہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو سچی منور والی زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو سچائی سے منور فرما، ہمیں صادقین میں شامل فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔